قرآن و حدیث میں بیان نہیں کی۔ اللہ ان سے ہم کلام ہوگا، ان سے بات کرے گا آ کر اور اپنا بتائیں گے، لیکن مسلمان جو ہے وہ پہچاننے سے انکار کریں گے اور کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ منک، ہم اللہ کی بات چاہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے کہ تم نے اپنے رب کا تعارف کیا پہچانا ہے؟ تو مومنین کہیں گے کہ ہم نے قرآن کریم میں یا رب العالمین ہم نے آپ کا تعارف یہ جانا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کو ننگا کریں گے اور مومنین سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ والی کیفیت مومنوں کے سامنے پیش کریں گے، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے جو ایمان والے تھے، جن کے عمل اخلاص والے تھے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکتے، مومنین ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، لیکن ان کی خسرت کیا ہوگی کہ لوگوں کے سامنے اپنے عمل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے، دکھلاوا کرتے تھے، نمود و نمائش کرتے تھے، ریا کرتے تھے، لوگوں کی رضامندی ان کو مقصود تھی۔ اللہ ایسے لوگوں کی وہ کچھ نہ کچھ تختے کی طرح بنا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ الٹے تو گر جائیں گے لیکن اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے محترم بھائیوں بڑا ہی حساس معاملہ ہے، بڑا ہی حساس معاملہ ہے یہ جو ہے نا بیڑوں کی واک اور کیٹ واک اور ان کو باہر ان کی نمود و نمائش اور پھر بیان کرنا میں نے اتنے کا جانور لیا ہے اور 7 لاکھ سے کم ملتا نہیں تھا، 3 لاکھ سے کم ملتا نہیں تھا، بکرا جو ہے نا وہ میں نے اتنے کا لیا ہے۔ محترم بھائیوں یہ چیزیں اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں اور عمل کو ضائع کر دینے والی ہیں۔ دوسری بات جس کو جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قربانیاں قبول ہو جائیں، وہ محترم بھائیوں نماز ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی اللہ نے قربانی کا ذکر کیا ہے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری نماز، پہلے نماز کا کہا ہے، پھر فرمایا وہ نوسو کی میری قربانی اور میری زندگی، میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب صلاتی کو لیتے نہیں ہیں، نوسو کی قربانی کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں، کمیٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، کہ قربانی اتنی ضروری ہے ہی نہیں۔ جو استطاعت والا ہے وہ اگر قربانی نہ کرے تو حدیث میں زیادہ سے زیادہ سخت لفظ کتنے آئے ہیں؟ اتنے لفظ آئے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ لفظ زیادہ سے زیادہ یہ سخت لفظ ہے۔ لیکن محترم بھائیوں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کھاتا ہی صاف ہے۔ یہ ہم نے کام کا آج یہ بات پلے باندھ کر چلے گئے، واللہ بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا۔ یہ جو ہم سمجھے بیٹھے نا کہ ہم اسلام والے ہیں، میں صرف 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مختصراً، اور اپنا جائزہ لے لیں، اس بات کا احتساب کر لیں کہ ہم جو لاکھوں ہزاروں کے جانور قربان کرنے جا رہے ہیں، ان کا کچھ فائدہ بھی ہے۔ سب سے چھوٹی سورت قرآن کریم میں اٹھائیں پڑھیں، تقریباً سبھی کو آتی ہوگی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت بھلائیاں عطا کی ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ جو بھلائیوں کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، پھر قربانی کر۔ اب فَصَلِّ لِرَبِّكَ کے پر عمل نہیں ہے، وَانْحَرْ پر عمل ہے، قربانی پر عمل ہے، اور جو نماز پڑھنی ہے اس پر عمل نہیں۔ اور جہاں پر اللہ نے سورہ حج میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں، ان کا وصف ہے کہ یہ بھی بیان فرمایا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج بڑے لوگ ایسے ہیں، بہت سے آپ لوگ کو آپ معاشرے میں مل جائیں گے کہ جو نماز کے قریب نہیں آتے لیکن قربانی انہیں ضرور کرنی ہے، اور بھائی قربانی کریں، اس پر روکنا مقصود نہیں ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ قربانی قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں صحابہ سے گناہ ہوئے، زنا ہوا، مائش میں عصبی سے زنا ہو گیا، انہوں نے آकर اللہ کے نبی کے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول مجھ پر ہاتھ لگائیے، چوری ہوئی ہے، ہاتھ کاٹے اللہ کے نبی نے، تہمتیں لگی ہیں، لیکن یہ بہت کم جرائم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے۔
اللہ اکبر، شراب پی گئی ہے، شراب پر اللہ کہتے ہیں ہاتھ لگائیے، لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اللہ کی قسم چیلنج کو صرف آپ کو مرعوب کرنے کے لیے نہیں ہے، اٹھائیں آپ احادیث، اٹھائیں آپ تاریخ کی کتابیں، اٹھائیں آپ سیرت کی کتابیں، کہ اللہ کے نبی کے دور میں کسی ایک صحابی سے، خلفائے راشدین کے دور میں کسی ایک صحابی سے، بنو امیہ کے دور میں کسی ایک مسلمان سے نماز کا چھوڑنا ثابت کر دیا۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو مسلمان قرار دیا جاتا ہو، ایسا تصور نہیں تھا وہ مسلم معاشرے میں۔ بنو امیہ کا دور اور خلافت راشدہ کا دور 40 سال رہا، بنو امیہ کا دور 90 سال رہا، 130-35 سال کے دورانیے میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ بھائی اسلام میں اور کفر کے درمیان حد فاصلہ نماز، بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ اسلام میں آدمی کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان اللہ کے نبی نے فرمایا حد فاصل نماز ہے، ادھر نماز چھوڑی تو بارڈر پار ہو گیا، اسلام کی سرحد پار ہو گئی۔ آج علماء کا بہت بڑا اس میں مدد ہے، معاشرے کو بے نماز بنانے میں نہ جانے کہاں سے یہ فتویٰ دے دیا انہوں نے کہ اگر نماز پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور صرف انکار نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ العظیم یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، اس پر اپنی نظر ثانی کریں، اپنے عمل پر جائزہ لیں، اپنے عمل پر غور کریں۔ معاشرے کے معاشرے، خاندان کے خاندان بے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمانوں کی آبادیاں، مسلمانوں کے ٹاؤن، مسلمانوں کے شہر، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ایسا تصور نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا اس کے بارے میں 3 طرح کے گمان کرتے تھے کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا، یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، کافر ہو گیا، یا یہ مریض ہے جو چل کر آ نہیں سکتا، یا یہ سفر پہ گیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کون سا عذر ہوتا ہے؟ منافقین جنہوں نے اسلام کو ظاہری طور پر اڑا ہوا تھا، عبداللہ بن ابی بدبخت ملعون شخص جس کا ٹھکانہ ابو جہل سے بھی بدتر ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، نماز پڑھنے کے لیے اسلام کا نام لیتا تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا اللہ کے نبی کے پیچھے آ کر، لیکن اس کا انجام کیا ہے کہ ابو جہل سے بھی جہنم میں نیچے ہوگا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑتا تھا اس کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، بیٹے نماز نہیں پڑھتے، خاندان میں پورے گھرانے میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم ان سے خوش ہو کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا کریں، مرضی والے۔ اگر یہ مرضی والا، سوال ہے میرا، اگر یہ مرضی والا 2-4 لاکھ روپیہ لے جا کر اڑا دے اور آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچائے، جوئے میں ہار آئے، تو پھر بھی ہم انس کر ملیں گے، پھر بھی ہم خوش ہو کر ملیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ملیں گے؟ کسی صورت نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روپے پیسے کی ہمارے یہاں قدر و قیمت ہے، اس کا احساس ہے ہمارے دلوں میں، نماز کی قدر و قیمت نہیں ہے، پڑھ لی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو محترم بھائیو، آئیں اپنے اس عمل پر غور کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیگر اعمال، آخری میں حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، صحیح ابن حبان کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی، ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی۔ سب سے پہلی جو کڑی اسلام کی ٹوٹے گی نا، وہ ہوگا کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کریں گے، غیروں کے قانون کو نافذ کریں گے۔ یہ اسلام کی پہلی کڑی گئی۔ پھر باقی جو کڑیاں ہیں ان کو تھامے رکھیں گے، نماز کے پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، یہ ساری اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے توڑتے چلے جائیں گے، چھوڑتے چلے جائیں گے۔ جو سب سے آخری کڑی چھوڑیں گے نا وہ نماز ہے، سب سے آخری کڑی جو چھوڑیں گے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جس کی نماز چلی گئی اس کا تو پیچھے کچھ باقی بچا ہی نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی سب سے آخری کڑی جس کو مسلمان گرائیں گے وہ نماز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آخری کڑی گئی تو سارا اسلام گیا۔ تو خدا را محترم بھائیو، یہ شاید اتنے واضح الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے کسی نے دیگر علماء میں سے بات نہ رکھی ہو، یہ کلیئر کٹ بات ہے۔
آپ ایک نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا، شرک کیا، تو جو مسلسل ہی چھوڑے چلا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم ابھی جو ہے نا وہ جائیں گے تو اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو آپس میں باہم شیر و شکر دیکھنا چاہتا ہے، باہم محبت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ سگے بھائی ہیں آج جن کی ناراضگی ہے اس ناراضگی کو ختم کر کے ان کے گھروں میں جائیں، سگی ہمشیریں، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقربا، واللہ یہ خواہ بخواہ ہم نے دلوں کے اندر دوریاں اور بہت پیدا کیے ہوئے ہیں، سالوں کے سال بھر اس سے بھی اعمال رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے 3 دنوں سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرے، اور فرمایا کہ ہر سوموار کو ہر جمعرات کو اللہ کے یہاں عمل پیش ہوتے ہیں، لیکن 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے عمل پیش نہیں ہوتے۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کر دیا، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو قربانیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، دیگر نیکی کے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، قبول تو بات نہیں۔ یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں 2 بھائی مسلمان لڑے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی میری اس کے بغیر کیا، مجھے وہ کون سے دانے دیتا ہے، میں اپنے گھر میں ہوں، وہ اپنے گھر میں، اور نہیں محترم بھائیوں یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا